أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ساری تعریفیں بڑائی کبریائی اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم اور آپ کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے قبائل کو، ہماری نسلوں کو پیدا کیا اور وہ بھی اشرف المخلوقات میں بنایا، اور اس اشرف المخلوقات میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہمارا شمار کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں بھی ان لوگوں میں اللہ نے ہمیں شامل کر لیا جو قرآن مجید اور احادیث رسول کو سمجھ کر زندگی گزارنے والے ہیں. الحمدللہ. اللہ ہمارے علم کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اللہ ہمیں اور علم میں برکت نصیب فرما دے. آمین. بھائیوں، زندگی میں ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں اس کا ثمرہ، اس کا اجر ہمیں ملے. یہ اجر دو طریقے سے ہو سکتا ہے. یا تو کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں دنیا میں ہی مل جائے، یا کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں آخرت میں اجر ملے. دو ہی چیزیں. آپ حلال کمائی کر رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں، روزی بھی مسئلہ حل کر رہے ہیں، گھر والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، حلال طریقے سے آپ کر رہے ہیں، تو آپ یقین جانیے اس کا بھی آپ کو ضرور اجر ملے گا، ضرور اجر ملے گا. آپ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں لیکن حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کر رہے ہیں، اس کا بھی اجر آپ کو ضرور ملے گا. یاد رکھو انشاءاللہ. اللہ ہمیں اجر عظیم سے نوازے. میں آج آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھنے آ رہا ہوں کہ ہم اعمال تو کرتے ہیں، عبادتیں تو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس غرض سے کرتے ہیں کہ ہمیں آ کر کے اس کا بدلہ ضرور ملے گا، ضرور بضرور ملے گا، اس یقین سے کرتے ہیں. بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم محنت پر محنت کرتے رہے، مال پر مال خرچ کرتے رہیں، ریاضتوں پر ریاضتیں کرتے رہے، اپنا وقت بھی لگائے، اپنا مال بھی لگائے، پسینہ بھی بہائے، اور ہمیں اجر نہ دیا جائے تو کتنا افسوس ہوگا. یاد رکھو کتنا افسوس کرتا ہے آدمی. بھائیوں، اسلامی معاملات میں بھی، عبادات میں بھی بعض چیزیں ایسے ہیں، اسلامی ناحیے سے بعض چیزیں ایسے ہیں جس کو بندہ کرتا ہے اس غرض سے کہ مجھے اجر ضرور ملے گا، لیکن وہ اجر کا مستحق نہیں ہوتا. بھائیوں، آپ کو اجر اسی وقت ملے گا جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ کام کرتے ہیں. آپ اپنی منمانی سے، چاہے عبادت ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے خیرات ہو، آپ اپنی منمانی سے کہیں اور دے دیے اور یہ خیال کیے کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، ہرگز نہیں ملے گا. بھائی یاد رکھو، آپ کو اسی وقت اجر ملے گا جب اللہ نے تمہیں بتایا ہے اس طریقے سے اگر تم کام کرتے ہو وہی عمل قبول کر لیا جائے گا.
اور آپ کو بتا دوں، اسلام سے ہٹ کر کے بندہ اگر کوئی بھی کام کرتا ہے نا، اس کا عمل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی خیرات کر دیا ہو، اس کے اعمال ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے، گرچہ کہ وہ اسلامی طریقے سے ہٹ کر کے اگر عمل کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کا عمل رد کر دیا جاتا ہے، بیکار کر دیا جاتا ہے، جو میرے طریقے پر نہ ہو، جو میرے طریقے پر نہ ہو۔ بھائیوں، کتنی عجب بات ہوگی کہ ہم دنیا میں اتنی محنت کریں اور آخرت میں ہم اجر کے مستحق نہ ہو، آخرت میں ہم اجر کے مستحق نہ ہو۔ دنیا میں اتنا پسینہ بہا رہے، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا سیکریفائز کر رہے، اتنا صبر کر رہے، اتنا صبر کر رہے، اپنے خواہشات کو مار رہے ہیں، نفس کو مار رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اجر نہیں دیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ اس سے بڑا افسوس کسی کو نہیں ہوگا بھائیوں، جو محنت اور مزدوری کرنے کے بعد اجر سے محروم رکھ دیا جائے۔ آپ کو بتا دوں، قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی غیر اسلامی طریقے پر اگر آپ چلتے ہیں تو۔ اسلامی طریقے پر آپ چلتے ہیں تو آپ کا ایک ایک عمل بھی قبول کیا جائے گا، گرچہ اگر آپ کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر آپ کو ضرور دیا جائے گا، لیکن شرط اسلامی طریقے سے زندگی گزارنا، اسلامی طریقے سے زندگی گزارنا، اسلامی طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھرانوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے سماج کو بدعت سے بچاؤ بھائیوں، خرافات سے بچاؤ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر امت مسلمہ کے فرد پر یہ ذمہ داری ہے بھائیوں کہ ہم اپنے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں تو سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ سنت کے مطابق زندگی گزارنا گویا اسلامی تعلیمات پر چلنا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اسلام پر چل رہے ہیں، لیکن بدعت پر چل رہے ہیں، خرافات پر چل رہے ہیں، جاہلی رسم و رواج پر چل رہے ہیں۔ یاد رکھو بھائیوں، ہم زبان سے تو مسلمان ہیں لیکن کردار سے مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے۔ اپنے آپ کو بدعت سے بچا لو، اپنے آپ کو بدعت سے بچا لو۔ پیارے نبی نے کہہ دیا کہ وہ معاملہ اگر مجھ سے ثابت نہ ہو، مجھ سے ثابت نہ ہو، اگر بندہ وہ کام کرتا ہے فَهُوَ رَدٌّ، اور رد کر دی جائے گی، اس کی صورت پر مار دیا جائے گا بھائیوں۔ اور آپ کو بتا دوں، بدعت کا مرتکب، بدعت کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا، اس کی حمایت کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، سارے کے سارے اس زمرے میں آئیں گے، سارے کے سارے، دنیا میں بھی منحوسیت اور آخرت میں بھی نقصان۔ آپ کو بتا دوں اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ سارے امتی کو پیارے نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، یاد رکھو، اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اور اس لائن میں، اس فہرست میں وہ آدمی بھی شامل ہوگا جو بدعتی ہو۔ اللہ اکبر! جب اس کی باری آئے گی، فرشتے دور کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے نبی کہیں گے یہ تو امتی میں سے ہے، لے کر کے آؤ سامنے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد اس نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی، نئی نئی باتوں کو پھیلاتا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسی حالت میں کہیں گے اسے دور کرو میرے نظروں کے سامنے سے۔ اللہ اکبر! ایسا پانی پلایا جا رہا ہے جس سے مکمل پیاس بجھنے والی ہے۔ مومنون کے لیے جو انعام دیا ہے ان میں سے ایک انعام سے محرومی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو پھٹکار رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، اپنی نظروں سے دور کر رہے ہیں۔ اس سے نامراد آدمی کون ہو سکتا ہے بھائیوں، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں سے دور کر دے۔ اپنے آپ کو بدعت سے بچا کر کے رکھو بھائیوں۔ ہمیں احساس بھی نہیں، ہمیں شعور نہیں ہے کہ بدعت ہماری زندگی میں کہاں واقع ہو رہی ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں تو پوچھ لیں،
اہل علم سے پوچھ لیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، یہ کر سکتا ہوں، یہ سنت میں ہے، میں یہ کروں گا تو کیا مجھے ثواب ملے گا، میں یہ کروں گا تو کیا مجھے اجر ملے گا، اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی، اس کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ آپ کو بتا دوں اسلام نے ہر عمل کی جو فضیلت بتائی ہے واضح کر کے رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ پڑھو گے اس کا اتنا ثواب ملے گا، الحمدللہ پڑھو گے اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں ملی جائیں گی، یہاں تک کہ قرآن مجید کی 3 الفاظ بھی الف لام میم اگر یہ بھی پڑھتے ہو تو اس کا اجر آپ کو کتنا ملے گا، ساری چیزیں حدیث میں بیان کرتی ہیں۔ اب سوچ لو ہم کتنے بڑے عالم ہیں، علم والے اور مسلمان ہیں کہ نبی نے جو بتایا ہے ہمیں کتنا علم ہے اس کا، اور یہی چیز بتا دیتی ہے نبی سے ہماری کتنی محبت ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کے گولڈن فارمولیز، گولڈن رولز کو ہم جانتے ہیں، لیکن نبی سے محبت کا ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعوے کے ساتھ نبی کی باتوں کو ہم جانتے بالکل نہیں۔ اللہ اکبر، یہ محبت کی نشانی، یہ نبی کی محبت کی نشانی۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہیں، پھر محبت کے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے۔ سنت سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہیں، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے۔ بھائیوں، کیا یہ حقیقی محبت ہے؟ کیا یہ حقیقی محبت ہے؟ اپنے آپ کو بدعت سے بچا لو، ورنہ یاد رکھو زندگی بھر محنت کرتے رہو گے، مال لٹاتے رہو گے، خیرات کرتے رہو گے، پسینہ بہاتے رہو گے، بچوں کو قربان کرتے رہو گے، نسلوں کو اس راستے پر لگاتے رہو گے بدعت کے، حشر کے دن بڑا افسوس کرو گے بھائیوں، بڑا افسوس کرو گے۔ نہ دنیا میں کیے گئے اعمال کا اجر ملے گا اور نہ ہی آخرت کے انعامات نصیب ہوں گی، یاد رکھو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے اللہ ہم سب کو بدعت سے بچا لے اللہ، سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ۔ پورا معاشرہ برائی میں ہے، گندگی میں ہے تو رہنے دے اللہ، ہمیں ہمارے گھر والوں کو جو ہے ہدایت اور سنت پر قائم رکھ دے اللہ۔ لوگوں کے ساتھ مل کر ایمان فروش بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے اللہ، ایمان کو گنوانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ سے دعا کرے یا اللہ میرے دلوں کو استقامت دے دے۔ پیارے نبی نے بڑی پیاری دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو تیرے دین کے لیے ثابت قدم رکھ دے، یا اللہ میرے دل کو تیرے دین کے لیے ثابت قدم رکھ دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بڑی پیاری دعا ہے، بہت چھوٹی دعا ہے، روزانہ اس دعا کی پابندی کرے، بچوں کو سکھائے۔ یاد رکھو بھائیوں، اس دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کہیں گمراہی میں جانے کا خدشہ ہو، ہمارا دل، یقین مانیے ہمارا دل ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ سمجھو ہمارا دل ہدایت پر قائم رہ گیا، ہمارے اعمال بھی ہدایت پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اسلامی طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو دین پر استقامت نصیب فرما دے، اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے، بیماریوں سے نجات نصیب فرما دے، اللہ ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین، تو ہی شفا دینے والی ذات ہے، اللہ بیماریوں کو دور کر دے، شفا نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین، تو ہی رازق رزاق روزی دینے والا ہے، یا اللہ غیب سے ہماری مدد فرما دے، یا اللہ، یا اللہ ہدایت دینے والا تو ہی، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ دے، یا اللہ بڑے کمزور ایمان والے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، یا اللہ ہمیں کامل مومن بنا دے، یا اللہ کامل مومن بنا دے، اللہ جب تک زندگی دے ایسی تیسی جیسی لیکن اسلام والی زندگی دے دے، یا اللہ جب موت دے بس کلمے اور شہادت والی موت دے دے، اللہ جب ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جائے رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، یا اللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔